جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی اللہ کی ذات اس کے مال کو محفوظ نہیں رکھے گا۔ دوستو اپنے مال کی حفاظت کے لیے اپنی زکوٰۃ ادا کرو۔ صرف یہ نہ سمجھو سال گزرنا ہے، سال کے بعد 2.5 روپے دینے ہیں، سال پورا آپ نے اس پیسے کو استعمال کرنا ہے، سال پورا، اور سال کے بعد اس میں جو 2.5 روپے ہیں نا وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ اللہ کی غریب مستحق زکوٰۃ مخلوق کے ہیں۔ آپ وہ 2.5 روپے نہیں دیتے تو آپ کا 100 حرام کا ہے۔ اپنے 97.5 کیوں خراب کرتے ہو 2.5 روپے کے پیچھے؟ اور فرمایا جو زکوٰۃ دے گا اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا، ناجائز خرچ نہیں ہوگا، ظلم میں خرچ نہیں ہوگا۔ یہ کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں 4-4 5-5 کلیکشن کوپیں، وہ ان کے ساتھ وہ لوگ، وہ تنخواہیں کس چیز کی دے رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ایک بندہ جو ان کا حارس ہے، چوکیدار ہے، جو بندوق اٹھا کے ساتھ چل پھر رہا ہے، اس کی 15 20 40 سے بھی زیادہ تنخواہ ہے، لاکھ روپیہ کس چیز کا دے رہے ہیں بندوق اٹھانے والوں کو؟ کبھی سوچا ہم نے؟ حفاظت کرنی ہے تو اللہ نے کرنی ہے۔ حضرت مولا کائنات سے کہا گیا جناب یورش بڑی ہے، آپ 2-4 باڈی گارڈ رکھ لیں، بغاوت بڑی ہے۔ فرمایا سب سے بڑا باڈی گارڈ میرا رب ہے، اور میری موت ہے جو نہ وقت سے پہلے آئے گی نہ مجھے ایک لمحے کی مہلت دے گی۔ حفاظت اللہ کرتا ہے۔ نمبر 2، جس نے صدقہ نہ کیا اللہ نے اس کو عافیت نہ دی۔ صدقہ کرو تو خدا سکون دے گا، نیند آئے گی تو سکون کے ساتھ پاس سے نہیں پلٹنے پڑیں گے، اولاد ہوگی تو تابع دار ہوگی، علم ہوگا تو نفع مند ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں ڈگریاں اٹھائے پھرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جھگڑے کرتے ہیں، علم ہے پاس، برکت کوئی نہیں۔ علم وہ علم ہے جو تمہیں نفع دے، علم وہ علم ہے جو لوگوں میں تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں بڑھائے۔ وہ کوئی علم نہیں ہے آپ صرف لکھتے پھریں کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں فلاں ہوں، میں ایم اے ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ جس وقت تک آپ کا علم لوگوں میں آپ کی عزت اور رسپیکٹ کریٹ نہیں کرتا، آپ کا کوئی علم آپ کو فائدہ نہیں دے رہا۔ نمبر 3 فرمایا جس نے عشر ادا نہ کیا اللہ تعالیٰ اس کی زمین سے برکت اٹھا لے گا۔ یہ ہمارے زمیندار دوست، ان کو جس وقت عشر کی بات کہے نا تو کئی عرصہ تو میں اپنے کانوں سنتا رہا ہوں، وہ کہتے اے مولویوں نواں کاٹ لیا، پہلے عشر نہیں تھا، یہ مولویوں نے نکال دیا ہے۔ آپ ہمارا جو علاقہ ہے اس میں ہم جو فصل کاشت کرتے ہیں نا، نہری پانی دیتے ہیں، پیٹر سے پانی دیتے ہیں، بور چلاتے ہیں، اس میں جو 20ویں بوری ہے نا، 20ویں بوری وہ عشر ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ فصل کی زکوٰۃ ہے۔ اور وہ فصل کی زکوٰۃ زمین کی پیداوار پہ ہوتی ہے، یہ صرف کنک منجی پہ نہیں ہوتی۔ جوار ہے، باجرہ ہے، پٹھے ہیں، بانس ہے، نیمبو ہے، کنو ہے، آپ کا سنگترا ہے، جو کچھ آپ نے سبزیاں ہیں زمین سے آپ نے حاصل کیا اس کی آپ نے 20واں حصہ زکوٰۃ دینی ہے، اس کو عشر کہتے ہیں۔ اور اگر پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ بارش کے ساتھ سیلاب ہوتا ہے، پانی نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے، جو ٹیکس ہم دیتے ہیں وہ نہیں ہے، پیٹر نہیں ہے، وہاں پہ 10واں حصہ ہے۔ آگے فرمایا وہ شخص جو دعا سے رکا، دعا یعنی جس نے دعا ہی نہیں مانگی، اس کی قبولیت دعا ختم ہو گئی۔ اللہ سے مانگتے رہو، کبھی خود مانگو کبھی کسی سے منگوا لو، یعنی کسی سے دعا لے لو، کسی کو پانی پلا کے، کسی کو کھانا کھلا کے، کسی کو قرضہ دے کے، کسی کی عیادت کر کے، کسی کا دکھ جو ہے نا وہ ہلکا کر کے، کسی کی کوئی پریشانی ختم کر کے، کبھی دعا اپنے لیے خود کرو اور کبھی کسی سے لے لو۔ لوگوں سے بھی دعا لیا کرو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کون سا وقت قبولیت کا ہو اور کس کی زبان قبول ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، پرندوں سے دعا لیں، جانوروں سے دعا لیں، جانوروں سے دعا لیں۔ بسا اوقات آپ کی کھیتی میں کسی کا جانور آ گیا تو اس کو ایسا نہ ماریں کہ اس کا جو نتن ہے نا وہ سوج جائے، اس کی آنکھیں پھوٹ جائیں، اس پہ اتنا تشدد کرو کہ اس کے کھلڑی سے جو ہے نا وہ خون نکلنا شروع ہو جائے۔ اس کو آرام سے مہار سے پکڑو اور کسی جگہ پہ باندھ دو یا اگلے کے گھر دے دو۔ عموماً جو جانور کسی کے کھیت میں آ جاتا ہے تو زمیندار چونکہ سوڑے دل والے ہوتے ہیں اکثر، تو وہ ایسا روڑا، ایسا پتھر مارا، آنکھ ضائع کر دی، نتنے سے خون شروع ہو گیا، تو
تو جانور کو تو نہیں پتا کہ یہ کھیتی کس کی ہے. جانوروں پہ بھی رحم کرو, پرندوں پہ رحم کرو, ان سے دعا لو. 5ویں نمبر پہ فرمایا جس شخص نے نماز میں سستی برتی اس شخص کو مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا. یہ بڑی عبرت والی بات ہے, بڑی عبرت والی بات. میرے بھائیوں, نماز ہر حال میں آپ پہ فرض ہے. کھڑے ہو کے پڑھیں, بیٹھ کے پڑھیں, لیٹ کے پڑھیں, اشارے سے پڑھیں, سفر میں ہیں تو سواری کے اوپر پڑھیں, کشتی میں بیٹھ کے پڑھیں, ریل گاڑی میں بیٹھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے, پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو خطرہ ہے کہ میں اتر گیا تو گاڑی نکل جائے گی, اسی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ باقاعدہ مسافر کی نماز چیپٹر ہیں فقہ کے. یہ ساری چیزیں سیکھو. جس شخص نے نماز میں سستی کی اس کو مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا. یہ حدیث رسول ہے. تو اس لیے اپنی آخرت کے لیے, اپنی قبر کی ٹھنڈک کے لیے, سکون کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے نماز کے اندر سستی نہیں کرنی.